بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گھر میں غریبی آنے کی وجوہات۔ گھر میں غریبی جو آتی ہے، کون کون سے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، کس کس وجہ سے غریبی گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھیے میرے پیارے عزیز دوستو، ہم آج آپ کو بتائیں گے گھر میں غریبی آنے کی 26 وجہ۔ 26 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہو جاتی ہے، غریبی آنے لگتی ہے، پریشانی آنے لگتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ 26 کام رکھتا ہوں، 26 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے گھر میں یہ کام ہوتے تو نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر، اگر آپ کی عادت میں یہ چیزیں شامل ہیں تو آپ ان چیزوں کو، ان کاموں کو، ان خراب عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا گھر ایک اچھا گہوارہ بن جائے، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، امن و سکون والی زندگی آپ گزار سکیں، آپ کے بچے گزار سکیں اور خوشحالی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو، آئیے شروع کرتے ہیں غریبی آنے کی وجہ۔ غریبی آنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کنگھا ٹوٹ جاتا ہے، کنگھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی اسی سے بال کاٹتی رہتی ہیں۔ اور کچھ مرد ایسے سست اور کاہل اور یعنی بخیل قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے داڑھی وغیرہ کاٹتے ہیں اور بال وغیرہ کاٹتے ہیں۔ تو ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی استعمال کرنا، اس کام سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، جیسے کہ برتنوں میں پیالی ہے جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں، یا آپ کی پلیٹ ہے اس میں بھی کھانا کھایا جاتا ہے، یا جگ ہے، جگ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، پیالی چٹک گئی، یا کوئی ٹفن دان کی کلفی چٹک چکی ہے تو وہ استعمال کرنا۔ یعنی گھر میں استعمال ہونے والے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں، سامان ٹوٹا ہوا استعمال نہ کریں، بلکہ صحیح سلامت سامان ہونا چاہیے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ پلیٹ کو جب صاف کر لیتا ہے تو وہ برتن بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ٹوٹا ہوا سامان نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت اچھا سامان ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیا سامان ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سونے کا سامان ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ پیتل کا سامان ہو، چاندی کا سامان ہو، نہیں، کسی بھی چیز کا سامان ہو مگر صحیح سلامت ہو اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ پرانا کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ٹوٹا ہوا نہ ہو اور میلا گندا نہ ہو، میل سے بھی پاک ہو اور ٹوٹنے سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 4، گھر میں کباڑا، کوڑا کباڑا رکھنا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت سوتی رہتی ہیں اور پھر جیسے تیسے کر کے، پہلے تو کام ان سے ہوتا نہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں
کہ ان سے کام پہلے تو ہوتا نہیں، اور جیسے تیسے کر کے جھاڑو وغیرہ لگا لیتی ہیں، تو پھر اس کوڑے کو گھر میں ہی ایک کونے کو اکٹھا کر دیتی ہیں۔ تو گھر میں کوڑا کباڑا اکٹھا کرنا، اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب رشتہ داروں کی بدسلوکی کیا ہے؟ رشتہ داروں کی بدسلوکی یہ ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کا چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، آپ کا چہرہ سکڑنے مکڑنے لگتا ہے، اور آپ سوچ و فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جیب سے 100 روپے اٹھ جائیں، اب مہمان آ چکا ہے اور میری جیب کی خیر نہیں ہے، میری جیب سے 50 روپے یا 100 روپے، اور اگر کھانا کھانے لگا تو 500 روپے اڑ جائیں گے، میرا تو بہت گھاٹا ہو جائے گا، میرا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیزو، جو لوگ ایسا سوچتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں بدسلوکی کرنا۔ تو جو لوگ ایسا کام انجام دیتے ہیں، جن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے مہمانوں کے ساتھ، تو ان گھروں سے برکت چلی جاتی ہے، اور ان گھروں میں خوشحالی نہیں آتی بلکہ مفلسی، غریبی اور پریشانی آتی ہے۔ پیسہ تو انہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اچھی سکون والی زندگی انہیں نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو جو مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، مہمانوں کی اگر بات کی جائے تو مہمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو مہمان تمہارے گھر آنے والا ہے اس سے 1 سال پہلے اس کا رزق تمہارے گھر آ جاتا ہے۔ تو مہمان جو آتا ہے وہ تمہارا نہیں کھا کے جاتا ہے، وہ اپنی قسمت کا لکھا، اپنی تقدیر میں لکھا ہوا رزق کھا کر کے جاتا ہے۔ نمبر 6، غریبی آنے کی چھٹی وجہ، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا۔ تو پاجامہ جو آپ پہنیں گے وہ داہنے پیر سے پہنیں گے، پھر بائیں پیر میں پہنیں گے۔ تو بائیں پیر سے پہلے پہننا اور داہنے پیر میں بعد میں پہننا، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے داہنے میں پہننا ہے، پھر بائیں پاؤں میں پہننا ہے۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی تنخواہ 10,000 روپے کی ہے، آپ ایک مہینے میں 10,000 روپے کماتے ہیں اور 15,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو 5,000 روپے آپ کہاں سے لائیں گے؟ 5,000 روپے کا قرضہ ہوگا۔ تو اسی آپ کے فعل سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوگی۔ تو آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 10، دانتوں سے روٹی کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کھانا۔ روٹی کو دانتوں سے نہ کاٹیں بلکہ ہاتھوں سے توڑ توڑ کے کھائیے۔ روٹی دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف صاف نہ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو 40 دن ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ صاف کر دیں۔ اگر آپ نے صاف نہیں کیے تو آپ کے اندر غریبی آئے گی، گھر میں پریشانی آئے گی۔ نمبر 12، دانت سے ناخن کاٹنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 13، پھٹے ہوئے کپڑے اپنے جسم پر ہی سی لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو بیوی سے بولتے یا بہن سے بولتے، لے بہن اس کو ایسے ہی سل دے، ایسے ہی سل دو اس کو، تو جسم پر ہی سلوا لینا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ کپڑا آپ کا پھٹ گیا ہے تو پہلے اس کو اتاریے پھر سلوائیے۔ نمبر 14، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 15، درخت کے نیچے پیشاب کرنا،
اگر کوئی شخص کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے، کسی بیٹھنے والی جگہ پر، آرام کرنے والے لوگ جہاں آرام کرتے ہو اس جگہ پر پیشاب کرنا، جہاں پر 4 آدمی بیٹھتے ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، سایہ ہو جہاں پر، وہاں پر پیشاب کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 16، بیت الخلا میں باتیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیت الخلا جو ٹوائلٹ ہوتی ہے اس میں جا کر کے بیڑی پیتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، گانا سنتے ہیں اور گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ لڑکے آج کل کے نوجوان، ان کو جو بیڑی پیتے ہیں تو وہ ماں باپوں سے چھپ کر یا اپنے بڑوں سے چھپ کر بیڑی کہاں پیتے ہیں؟ بیت الخلا میں، یا پھر باتیں کرتے ہیں بیت الخلا میں، یا پھر پب جی کھیلتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بہو موبائل چلا لیتے ہیں بیت الخلا میں۔ تو ان سارے کاموں سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 17، الٹا سونا۔ یہ الٹا سونا بھی جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 18، بغیر وضو قرآن پڑھنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 19، قبرستان میں ہنسنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قبرستان جاتے ہیں، جنازے میں گئے ہیں اور دفن ہوا نہیں ہے، ابھی دیری ہے، ادھر پٹلے لگائے جا رہے ہیں اور ادھر میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے اور ادھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کی برائی شروع کر دی قبرستان میں ہی، کبھی کسی کا ذکر چھیڑ دیا۔ قبرستان میں دنیا والوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، قبرستان میں جاؤ تو اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ زبان سے نکالو گے تو مرنے والے کی مغفرت ہوگی۔ تو میرے عزیزو، قبرستان میں اگر تم باتیں کرو گے، اگر قبرستان میں آپ باتیں کریں گے یا پھر ہنسیں گے تو آپ کے گھر میں غریبی اور پریشانی آئے گی۔ نمبر 20، پھونک سے چراغ بجھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 21، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 22، اپنی اولاد کو کوسنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہی کوستے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اولاد کو کوسا نہیں جاتا ہے، اولاد کو گالی نہیں دی جاتی ہے، اولاد کو تانا نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اولاد کو دعا دی جاتی ہے۔ جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اولاد کو کوستے نہیں ہیں، اولاد کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو اولاد کو کوسنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 23، جھوٹی قسم کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 24، قرآن مجید نہ پڑھنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس لیے کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھر میں شیطان داخل ہو جائے گا، جنات بھوت پریت آ جائیں گے، چڑیلیں وبائیں تمہیں ستائیں گی، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، آسمانی وبائیں، زمینی وبائیں تمہارے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں۔ لیکن جب تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے، اس کو پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید نہ پڑھنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 25، بنا بسم اللہ کی کھانا کھانا۔ آقا فرماتے ہیں جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے، تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 26، رات کو جھاڑو لگانا۔ دن بھر سوتے رہے، دن بھر عورتیں سوتی نہیں، اور جب کسی نے ٹوکا ٹاکی کی گھر کے اندر، ڈانٹا ڈپٹا، ماں باپوں نے کہا کہ جھاڑو لگاؤ، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، تو پھر رات کو جیسے تیسے کر کے جھاڑو لگا دی اور کوڑا ایک طرف کو لگا دی۔ تو رات کو جھاڑو لگانا
اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، اور مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب جھاڑو کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں کوڑا کباڑا ہو تو اسی وقت صاف کر دو، اسی وقت جھاڑو لگاؤ۔ آپ کہیں سے آئے ہیں، سفر سے رات میں آئے ہیں تو اس وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں۔ اب دن بھر سوتے رہے تو رات کو جھاڑو لگائیں گے تو غریبی آئے گی۔ اب کہیں سے سفر میں آئے ہیں، سفر سے آئے ہیں آپ، یا کہیں گئے ہوئے تھے مہمانداری میں، وہاں سے رات میں آئے ہیں، آپ نے گھر کا تالا کھولا تو اس وقت جھاڑو لگا لینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے گھر کو۔ یہ 26 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ ان میں سے یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی پائی جاتی ہے۔ اگر ان 26 باتوں میں سے، 26 کاموں میں سے آپ کے اندر، آپ کے گھر میں کوئی کام پایا جاتا ہے تو بہت جلدی اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اگر گھروں کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔